لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلاة کا موضوع عصمت اور اس کا ہر جز ابھی تک دو دن بیان ہوا ہے. پہلا جز جو بیان ہوا وہ یہ کہ خالق کی جانب سے جو عہدے عطا ہوتے ہیں، نبوت اور رسالت اور امامت، تو عصمت ان عہدوں کے عطا کرنے سے پیدا ہوتی ہے یا یہ عہدے عصمت کی بنا پر عطا ہوتے ہیں؟ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نہیں، یہ تصور غلط ہے کہ عصمت عہدوں کی بنا پر ہے، بلکہ صحیح تصور یہی ہے کہ عہدے عصمت کی بنا پر ہے. اس کے بعد دو دن اس کا بیان ہوا کہ عصمت کے معنی گناہ نہ ہونے کے ہیں یا گناہ نہ ہو سکنے کے ہیں. تو نتیجہ بحث کا یہ نکلا کہ وہ تصور کے صرف گناہ نہ ہونے کے معنی ہیں، غلط ہے. اور لازماً دوسرا پہلو ثابت ہوا کہ اس کے معنی گناہ نہ ہو سکنے کے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ گناہ نہ ہو سکنے کے یہ معنی ہے کہ اختیار گناہ پر نہیں ہے، تو پھر گناہ نہ ہو سکنا کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں، گناہ نہ ہو سکنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اختیار گناہ پر نہیں ہے، بلکہ باوجود اختیار گناہ نہیں ہو سکتا. اب وہ کیوں کر، اس کی تفصیل تو ظاہر ہے انہی حضرات نے سنی جو ان مجالس میں شریک تھے. بہرحال اس کا خلاصہ ہے، اس کے لیے نظیر اللہ کے عدالت کی پیش کی گئی کہ اللہ سے ظلم نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہاں کوئی ایسا کام جو برا ہو، غلط ہو، وہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں پہلے ابد نہیں ہو سکتا، مگر اس نہ ہو سکنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت طلب ہو گئی. اگر یہ سب نہ ہو سکنے سے قدرت طلب نہیں ہوتی تو معصومین سے گناہ نہ ہو سکنے سے اختیار طلب نہیں ہوتا. جیسے وہاں عدم امکان باوجود قدرت ہے، ویسے یہاں عدم امکان باوجود اختیار ہے.
اب یہ 2 دن کے بیان کا ہو گیا خلاصہ. اس کے بعد 2 دن اس کا بیان ہو چکا ہے کہ فرشتوں کی عصمت میں اور ہمارے معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے. وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے. ان کا بھی معصوم ہونا ارادہ اختیار کے ساتھ ہے، ان کا بھی معصوم ہونا ارادہ اختیار کے ساتھ ہے. عصمتوں میں فرق کیا ہے تو اس کا بھی بس نتیجہ عرض کر دوں، وہ کل تک کے بیان کا خلاصہ ہو جائے گا کہ ان کے یہاں بے شک ارادے کے ساتھ عصمت ہے، مگر اس ارادے سے ٹکرانے والی کوئی طاقتیں نہیں ہیں. لیکن ہمارے معصومین کی عصمت جو ہے، ان کے یہاں وہ سب طاقتیں موجود ہیں جو تحریک گناہ کرتی ہیں، جو عصمت کے راستے سے ہٹاتی ہیں، مگر ان سب سے مقابلہ کرتے ہوئے پھر بھی یہ معصوم ہیں. اس لیے ان کی عصمت ملائکہ سے بالا تر ہے. بولا دیجیے بلند پھر بلند آواز سے بولا. متعلق یہ چیز ہے کہ میں نے کہا کہ ملائکہ کی عصمت سے ان کی عصمت بالا تر ہے، تو وہ بالا تر ہونا یہی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، ان تمام طاقتوں کے ہوتے ہوئے جو محرک گناہ ہوتی ہیں پھر بھی معصوم ہیں. اسی میں ان کی رفعت عصمت مضمر ہے. مگر یہ چیز دنیا کے لیے بڑی دشوار ہو گئی سمجھنا. مشرکین کے حلق سے کسی طرح یہ بات نہیں اترتی تھی کہ کوئی بشر رسول ہو، کوئی آدمی رسول ہو. یہ ان کے سمجھ میں کسی طرح نہیں آ سکتے. وہ یہی کہتے تھے، ان کا تصور یہی تھا کہ ماں لہٰذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ رسول کہتا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، یعنی اسے بھوک بھی لگتی ہے، اور یہ بھوک بھی لوگ بطور مثال ہے، یعنی پیاس بھی لگتی ہے، پانی بھی پیتا ہے. تمام خواہشیں اس میں وہی ہیں جو ہم میں ہیں، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، یعنی ضروریات حیات بھی اس کے ہیں. بازاروں میں بلا وجہ آدمی کیوں گھومے گا، یعنی بازار میں خرید و فروخت کے لیے آنا جانا تو ضرورتوں کے ماتحت ہوتا ہے. تو اس کے ضرورتیں ہیں وہی جو ہمیں پیش آتی ہیں. کبھی تو ہمیں یہ آتا جاتا بھی نظر آتا ہے بازاروں میں، تو یہ پیدا رسول. اس کے لیے یعنی وہ بشریت کو اصل قرار دیتے تھے، اور یہ بشریت ان کے نزدیک منافی رسالت تھی. لہذا بربنائے اقرار بشریت انکار رسالت کرتے. ہمارے عقیدت کی دنیا میں
ایک ایسا طبقہ ہے برمنا عقیدت مندی کہ وہ منصب کو اصل قرار دیتا ہے کہ نبوت یقینی ہے، رسالت یقینی ہے، امامت یقینی ہے، مگر پھر بھی رسول ہے اور بشر ہے، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ امام ہے اور بشر ہے، انسان ہے، یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا یہ کہتا ہے کہ یہ بشریت پر فقط جامع ہے، انسان یہ ظاہر میں ہے لیکن واقعاً انسان تھوڑی ہے، حقیقت میں بشر تھوڑی ہیں، حقیقت میں تو کچھ اور ہیں، لیکن مصلحتاً وضورت بشر آئے ہیں۔ تو چشمہ دونوں کا ایک ہے، وہ کفر والا تصور اور یہ بے رسائے ایمان کا تصور۔ چشمہ دونوں کا ایک ہے کہ ساتھ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بشر ہوگا تو رسول یا ایمان نہیں ہوگا، اور اگر رسول ایمان ہے تو پھر بشر نہیں ہوگا۔ یہ کہ بشر بھی ہو اور پھر رسول و ایمان بھی ہو، نہ ان مشرکین کی سمجھ میں آیا نہ ان مومنین کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے وہ بشریت کو مان کر رسالت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بحمد اللہ بتقاضا ایمان رسالت اور امامت کو مان کر بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر بشریت کا بالکل انکار نہ صحیح تو بشریت کے بعد اس میں یہ کچھ اور بھی ہے، یعنی خالی بشر جو ہو وہ نہیں ہو سکتا، نبی اور رسول۔ بشریت کے آگے کچھ اور بھی ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ نبی اور رسول ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں کہ ملک بصورت بشر ہیں، حقیقت میں بشر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا ملاحظہ کیجئے قرآن مجید کی آیتوں کو کہ مشرکین کہتے یہ تھے کہ یہ بشر ہے، آخر پھر رسول کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلواتے کہ بھائی یہ نظر کا دھوکہ ہے جو ہمیں بشر دیکھ رہے ہو، واقعاً ہم بشر نہیں ہیں تو مصلحتاً بشر بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر گویا ان کا اعتراض بآسانی رد ہو جاتا، ان کے حق سے پھر رسالت کا اترنا آسان ہو جاتا۔ مگر قرآن کی جیسے مہم یہ ہے کہ ہمیں اس رسول کو نہیں منوانا ہے جو بشر نہ ہو، ہمیں تو اسی رسول کو منوانا ہے جو بشر ہو۔ اور وہ جو ہمارا تصور کے ملک بصورت بشر، اسے قرآن نے بطور مفروضہ پیش کیا ہے کہ لَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ارے اگر ہم ملک بھی بھیجتے تو اسے بھی بصورت بشر بھیجتے، جانا نہیں ہے، یعنی یہ تو سچ مچ بشر ہیں،
یعنی مقصد رسالت ہمارا بغیر صورت بشری کے پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہذا یہ تو واقعی بشر ہیں. اگر ملک کو بھی بھیجا ہوتا تو بصورت بشر بھیجتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظاہری بشر بنا کے بھیجا ہو، بلکہ در حقیقت یہ تو بشر ہیں. اور اسی لیے جا بجا پیغمبر کی جوانی اعلان یہ کرایا کہ میں بشر ہوں. خود مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ بشر بھیجے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے. اس سے ہوا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ ایسے ہی تھا کہ وہ کھانا بھی کھاتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی تھا. تو اگر یہ منافی رسالت ہو تو اسی رسول کے خلاف یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آدم سے لے کے اس وقت تک جتنے رسول آئے سب ایسے ہی آئے کہ وہ ان سب ضروریتوں کے ضرورات کے پابند تھے جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. اور حقیقت میں رسالت کی تعریف یہ ہے، یعنی علم کلام کی کتابوں میں دیکھیے کہ رسالت کی تعریف جہاں ہے رسول کون ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے نبی کے جو اصول دین میں داخل ہے. اس کی تعریف علم کلام کی کتابوں میں ہے، یہی ہے کہ انسان الذی بعثہ اللہ، وہ انسان جسے اللہ نے مقرر کیا ہے ذات خلق کے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں جبریل کی رسالت پر ایمان نہیں لانا ہے، ان سب کو تو ماننا ہے اس رسول کے ماننے کے تقاضے سے، اس سابق کے کہنے کی بدولت ہم ملائکہ کو مان رہے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ بچاتے تو ہمیں کوئی ضرورت عقلی نہیں تھی ملائکہ کو ماننے کی. وہ تو ایمان بالغیب سے کہتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک سے کہتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اسے مانیں. اس کی وجہ سے جبرائیل کو ماننا ہے، اس کی وجہ سے میکائیل کو ماننا ہے، اس کی وجہ سے تمام فرشتوں کو ماننا ہے. ورنہ ہمیں ان کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں نہ تھی. تو حقیقت میں مسلمان جو ہم ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی رسالت کو ماننے سے نہیں ہوتے، انسانوں کی رسالت کو ماننے سے ہوتے ہیں. اب یہ قرآن نے آخر اس کو مہم کیوں بنا لیا؟ اگر وہ سمجھ یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں واقعی یہ بشر نہیں ہے تو وہ بیچارے مان لیتے اور کیا بات ہے. یہ ان سے یہی کیوں منوانا تھا کہ نہیں بشر مانو اور پھر رسول سمجھو. کہہ دیا جاتا کہ نہیں کیا تو سورتن بشر ہیں، واقعی بشر تھوڑی ہیں. ان کو یہ سمجھایا جاتا بیچارے سمجھ لیتے، پھر ابو جہل نہ رہتا. تو خالق نے آخر یہ مشکل پسندی سے کیوں کام لیا کہ ایسی بات انہیں منواؤ جس کے ماننے کے لیے ان کا دل تیار نہیں ہے، جس کے ماننے کے لیے ان کا ذہن تیار نہیں ہے. نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ خالق کا مقصد وابستہ تھا ان کو بشر ماننے سے. اگر یہ مان لیا جاتا وہ رسول یہ سمجھ کے مانتے کہ یہ کچھ اور ہے بشر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بس ماننے کا فرض عائد ہوتا، پیروی کا فرض عائد نہ ہوتا. یاد رکھیے کہ یہ سب کے وہ کچھ اور تھے کہ پیروی کے بندھنوں سے آزاد ہونے سے بنائے ہیں. اور خدا کو فقط کلمہ کہانا منظور نہیں تھا، ان کے نقش قدم پر چلانا منظور تھا. جب تمہیں پیغام یہ ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلو تو اگر اس کو بھوک نہ لگے تو روزہ کیوں رکھو گے؟
معلوم کہ روزے میں آدمی پر کیا گزرتی ہے؟ دھوپ تو آپ کو لگتی ہی نہیں. وہ روزے کا حکم دیتا ہاتھ پیر کے ساتھ کہیں جاؤ میں کہیے رکھ لیں، مگر مئی جون کی گرمی میں، اور وہ بھی کسی پہاڑ پر نہیں، کراچی کے اندر، اور گرمی میں ہم سے روزہ آپ رکھواتے ہیں. جی آپ تو ایسے ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہی نہیں. آپ کو کیا معلوم کہ گرمی میں آدمی پر کیا گزر جاتی ہے اگر پانی نہ پیے تو حجت رسالت ختم نہ ہوتی. اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے حجت کا تمام کرنا. لہذا ضرورت تھی کہ وہ ایسے ہوں کہ انہیں بھوک بھی لگتی ہو، وہ ایسے ہوں کہ انہیں پیاس بھی لگتی ہو، وہ ایسے ہوں کہ تمام ضرورتیں جو تمہیں ہوتی ہیں وہ سب ضرورتیں ان کو ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ مثال عمل پیش کریں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ان ضرورتوں کی قدر نہیں ہے، آپ کو ان ضرورتوں کی دشواری کا احساس نہیں ہے. اب پیروی میں ہم دوسروں نہیں کر سکتے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ عبوری دور کے لیے رسول ہو جائیں مگر قیامت تک کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھے. خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے تھے حضرت عیسیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزاری اس طرح کہ نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں. تو جب بیوی بچے نہیں ہیں تو ایسا رسول دعوت اتباع نہیں دے سکتا. ہمارے رسول کے لیے قدرت کا انتظام یہ تھا کہ دعویٰ رسالت بعد کو کریں، شادی پہلے کر لیں. یعنی خدا غیر شادی شدہ کو خاتم الانبیاء بنانے پر تیار نہیں تھا. سونا دیجیے پھر بنے گا صبح لگا دیجیے. اگر یہ ان کی زندگی ویسی ہوتی حضرت عیسیٰ کی تھی کہ نہ بیوی نہ بچے، اور پھر یہ ہمیں عبادت و ریاضت و ضبط نفس و عزت کی تعلیم دیتے تو ہم یہ کہتے ماشاء اللہ کراچی کا یہ مجمع اردو زبان کے کتوں سے بے خبر نہیں ہے کہ ذرا سے فرق سے محل کے بدلنے سے لفظ بدل جاتی ہے. تو ایک ہی لفظ میں استعمال کروں گا دو طرح، مگر دو طرح سے کہ اگر رسول کی زندگی ایسی ہوتی کہ نہ بیوی ہے نہ بچے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ حضور آپ کو کیا معلوم کہ جب بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، اور جب بیوی بضد ہو کے کچھ کہہ دے تو شوہر پر کیا گزرتی ہے. آپ کیا دے دیں. تو زبان رسول اتمان اور اچت میں خاموش ہو جاتی. اجت پوری نہ ہوتی تو مقصد الہی کی تکمیل نہ ہوتی. اس لیے کہ خالق نے بعثت رسول کا مقصد قرار دیا ہے اتمام اجت. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. کہتے پارے کیا ہے ہم نے پیغمبر بھیجے بشارت انذار دینے والے تاکہ خلق خدا کے ساتھ پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہ ہو. اسی لیے اس کے رہنماؤں کو حجت اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی دلیل قائم ہوتی ہے، اللہ کے مقابلے میں خلق خدا کی حجت ناکام ہوتی ہے.
اس کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے اگر ان کی زندگی ایسی ہوتی کہ ان کو یہ ضرورتیں نہ ہوتی تو پھر خلق خدا پر حجت تمام نہ ہوتی. کہتے سرکار آپ تو پھر رکھتے ہیں ہم تو آدمی ہیں, ہم کیوں کر آپ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. تو اگر شادی بیاہ نہ کرتے تو یہ ہم کہتے کہ ہم آپ کی طرح آپ کے برابر کیا بالکل بھی عبادت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور بچہ رونے لگا. اب عبادت کریں یا بچے کو بہلائیں؟ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور بیوی نے کوئی فرمائش کر دی اور غصے کے ساتھ کر دی تو اب بتائیے بیوی کو خوش رکھیں یا خدا کو خوش رکھیں؟ آپ کو کیا معلوم بیوی کیا چیز ہوتی؟ تو یہ حجت تمام کرتی. یہ کہہ دیا یعنی اعلان رسالت 40 برس کی عمر میں اور شادی 25 برس کی عمر میں. متفقہ تاریخی بات کہ حضرت کی عمر شریف 25 برس تھی جب پہلی شادی ہوئی اور 40 برس کی عمر تھی جب حضرت محمد کو رسالت ہوئے. تو اب ظاہر ہے کہ 15 برس میں اولاد بھی ہوئی. ارے وہ اب رہی نہیں اور بات رہی بس ایک بیٹی, لیکن 15 برس میں بس وقت وہ ایک بیٹی تھوڑی متولد ہوئی. کئی فرزند بیٹے متولد ہوئے, طیب, طاہر, قاسم جن کے نام پر کنیت ہوئی ابو القاسم. بعض روایت میں ہے کہ ایک کا نام اپنے والد بزرگوار عبداللہ کے نام پر رکھا تھا عبداللہ. تو کئی فرزند ہوئے. اب وہ 2 برس 3 برس کے تھے کہ وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے خالد کی طرف سے, وہ بھی اس لیے کہ یہ نمونہ خلق کے لیے صبر کا بھی بن سکے. اور اگر اولاد ہوتی نا تو صبر کی مثال اولاد کے بننے کے اوپر قائم کر سکتے تھے. اور اس کے بعد اب یہ بتقاضائے جلالت قدر جناب خدیجہ کے دور میں تو کوئی شادی نہیں کی. اور بخدا یہ جلالت قدر کا تقاضا عالم ظہور میں فقط ایک ماں میں آیا, ایک بیٹی میں. بس جناب خدیجہ کی زندگی میں رسول نے کوئی اور نہیں فرمایا. جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوئی اور نہیں فرمایا. اور میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوی کا اتنا احترام کیا. یہ احترام ہے, عزت ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں فرمایا جس بیوی کے ساتھ چچا نے اور کیا تھا. جناب ابو طالب نے جس طریقے حیات کے ساتھ سیرن عرض پڑھا تھا, وہ بیوی ایسی گزرا تھی کہ جتنے بھی مقاصد ازدواجی پیغمبر کی نظر میں ہو سکتے تھے وہ سب
اس سے پورے ہو رہے تھے. زندگی کے کسی گوشے میں کوئی خلا نہیں محسوس ہوتا تھا. لیکن رسول کے علم غیب میں، علماء اسلام میں اختلاف ہو، اللہ کے بانو کے علم غیب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کو جس وقت جناب خدیجہ سے عہد ہوا اسی وہ جانتا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے عرصے تک یہ زندہ رہے گی. لہذا اس کی جلالت قدر تقاضا ہے عظمت کے لحاظ سے اتنے عرصے تک کے لیے اپنے رسول کو پابند رکھا کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ کرنا. لیکن وہ تو جانتا تھا کہ یہ رہیں گی نہیں. اگر فقط جناب خدیجہ رہتی تو پھر حجت ہم پر تمام نہ ہوتی. ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ سرکار والا آپ کو تو ایک بیوی ملی اتفاق سے، وہ موافق مزاج تھی. آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے کیسے کیسے سابقے ہوتے ہیں. لہذا اللہ کی جانب سے یہ حجت پوری ہو گئی. جلالت قدر خدیجہ کا ثبوت بھی ہو گیا، اور خدیجہ کے بعد یہ مقصد بھی حجت کا پورا کر دیا کہ خلق خدا کے پاس حجت نہ ہو. تم کہتے آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے کیسے ثابت ہوتے ہیں. دیکھو تو صحیح جو ہر عمر کی، ہر مزاج کی، ہر طبیعت کی. اور پھر اب سیرت رسول کا ایک اہم پہلو ہے جو اکثر سیرت کے جلسوں میں مشترکہ اجتماعات میں عرض کیا کرتا ہوں، ہے کہ خرمن حدیث میں ایسے ایسے حدیثیں ہیں کہ جو کم سے کم میرے ضمیر پر تو بار ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی کارخانے میں بھری ہوئی جو حدیثیں ہوں ان میں ایسی حدیثیں تو ملتی ہیں اظہار محبت میں جو مجھے رسالت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں. لیکن ایک بیوی کی زبان سے کسی کارخانے میں ایسی روایت نہیں رہی جو چٹیے کا رسول کے اظہار کرتی ہو کہ میرے حق میں یہ گلی ہوئی، میرے ساتھ میں واپسی ہوئی. یہ ہے عصمت کردار رسول زواجی میں جو خلق خدا کے لیے قیامت تک کے واسطے ہر انسان پہنچ گیا. کی حجت تمام ہوتی ہے. اور اب بھائی کل کے بیان کا ایک جز جو وہی رپاٹیں تھیں کہ جو ملک بظاہر نہیں سمجھا تھا، جو اس نے عطائے منصب پر وہ سوال کیا، اور خالق نے اس نے کے جواب میں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب بعض جگہ لفظوں کی کمی معنی میں زیادتی پیدا کرتی ہے. اگر کچھ باتیں بیان ہو جاتی ہیں کہ یہ ہے اس میں جوہر، تو وہ ہماری وسعت پیدا نہ ہوتی جو اس وہ کی لفظ میں
ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب جتنے کمالات بشری ان افراد کے ہیں وہ سب اس ماں لا تعلمون کے لفظ ماں میں مضمر ہے، جس کا ترجمہ ہم وہ لفظ سے کرتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو، یہ وہ اور جو میں ان کے تمام کمالات کی دنیا مضمر ہے. تو اب اس میں کیا کیا جوہر ہے انسان، وہ ایک علم کا اندازہ تو اس وقت کرا دیا گیا اس پہلے امتحان میں، لیکن اب اس کے بعد کتنے اوصاف حمیدہ ہیں. اس لیے کہ ملک والی عصمت ہے اس میں، اور وہ اوصاف حمیدہ، اور اگر اوصاف حمیدہ نہ ہوتے تو قرآن مدح کیوں کرتا؟ قرآن کا مدح کرنا دلیل ہے کہ وہ بلند منزل کردار ہے، اس سے ملک محروم ہے. اور یہ انسان ہے کہ جو اس کبھی کے قابل ہوں کہ اللہ مدح کرے، تو انہیں وہ اوصاف حمیدہ کمال کے نقطے پر نظر آتے ہیں جو خالق تعریف کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب یہ تعریف کرتے ہیں خالق کسی وقت کی، تو میں اپنی جگہ سوچتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا. اور ایک موقع یاد دلا دوں، کیونکہ میں نے یہ لفظ کہہ دی کہ ملک آرزو کرتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اس کاش کا ضرور دو موقعوں پر ہو گیا. ایک موقع صراحتاً یاد دلاؤں گا اور ایک موقع صرف ایک لفظ سے یاد دلاؤں گا. جنگ احد میں وہ موقع جس کے تفصیلات بیان کرنا میرے اصول بیان کے خلاف ہیں، اور تو جناب شاہ عبدالحق دہلوی جو بلقین ان کا لقب ہے، مدارج النبوہ ان کی فارسی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس موقع کی مرقع کشی کی ہے. ذرا میں اس سب کو مختصر طور سے ایک جملے میں ادا کر کے کہ جب صفحہ میدان سادہ تھا اور صرف ایک تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، اور ایک جواں مرد تھا جو میدان میں نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کہ ملک کو کلمہ توحید پڑھنا ہو. اس جوان کا کلمہ توحید اور اس تلوار کا کلمہ توحید. بدر میں بیٹھتے آ چکے تھے سپاہی کے طور پر، اور اب جنگ احد میں نہیں آئے، کوئی نہیں آئے. مگر اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ گئے. وہ شاہ دہلوی لکھ رہے کہ اب جب انہوں نے آواز بلند کی کہ رسول شہید ہو گئے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتیلہ کی آواز بلند کی کہ قتل ہو گئے. اور اس موقع پر جو آدمی ذرا نتیجے کے انتظار میں ادھر ادھر تھے، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. یہ سوچ کر کہ رسول زندہ نہیں رہے
کہ مزاج کے بدلنے سے خاصیت بدلتی ہے. ایک سزا تھی قتلہ کی کہ رسول قتل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے سزا بدل کی تھی. میں کہتا ہوں جو ایسی سزا بدل کرے وہ کہتا نہیں ہے. وہ شیطان ہو کوئی ہو، اس سزا کے اثر سے ایک سزا ہے، مگر بہت سو پر اس کا اثر یہ ہوا کہ جب رسول نہیں رہے تو ٹھہر کے کیا کریں، اور وہی سزا علی کے کام پر میں گئی. ان پر اثر یہ ہوا کہ جب رسول نہیں رہے تو جی کے کیا کریں. اور دیکھیے آج اس تک چلے کی ضرورت ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوئی. بغیر تبصرہ بیان ہوا کرتا تھا، یہ ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہو جاتی ہے. اس تبصرے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے کہ علم رسالت امامت الگ چیز ہوتا ہے، مگر نظام زندگی سب علم ظاہری پر مبنی ہے، ورنہ تاریخ کا کوئی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا وہ آواز گئی ہے؟ انہوں نے کہا جب اگر زندہ لے رہے رسول تو اب زندہ رہ کے کیا کریں؟ تو ایسا بھرپور حملہ کیا کہ فوج منتشر ہو گئی، پپا ہو گئی، اور اتنی دور بھگا دیا کہ فرصت سے یہ سب کام ہو سکے جو بھی کہتا ہوں. کہ اب جب میدان خالی ہو گیا ان سے، اب مشرکین مائل ہو گئے، میدان ان سے خالی ہو گیا، تو اب یہ تلاش میں چلے. خود بات بھی بیان فرمایا ہے، ورنہ میں کیوں کر کہتا. خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں تلاش میں گیا. ارے اگر قتل ہوئے ہیں تو کچھ تو پیغمبر ہوں گے. کچھ کو سب کو دے جانا، پیغمبر نہیں ملے. تب زخمیوں کو دیکھنا شروع کیا. ویسے ہی رسول کو بھی اس نے آسمان پر اٹھا لیا ہو. میں کہتا ہوں مشاہدہ تو یہ تھا کہ نہ کشتوں میں نظر آئے نہ زخمیوں میں نظر آئے، تو علی کو یہی خیال کیوں پیدا ہوا؟ کیا خالق نے آسمان پر اٹھا لیا، کوئی اور تصور کیوں نہ ہوا؟ جبکہ نمونہ بھی اس کا موجود تھا، تو وہ تو قریب تصور تھا. کوئی اور تصور کے لیے یہی کو تصور ہوا. میں کہتا ہوں یہ ایمان تھا علی کا رسول کی شجاعت پر. دیجیے میرے علاوہ پھر میرے نارا سفلا. اس کے بعد سمجھنے میں سوچا ایک دفعہ اور ذرا دیکھ لوں کہ شاید جستجو مکمل نہ ہوئی ہو. تو اب جو تلاش کیا تو گوہے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں نظر آئے. اس طرح کے خود کی کڑیاں ٹوٹ کر پیشانی میں پیوست ہو گئی ہیں، خون کی دھار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر آ رہی ہے. دندان مبارک مجروح ہو گئے ہیں. یہ تو بات کو دیکھا، مگر اس وقت تو یہی نظر آیا کہ تمام چادر خون کی ہے جو رسول کے چہرے پر ہے.
اب سہارا دے کر رسول کو باہر لا کے کھڑا کیا. وہی کہتا ہوں کہ اگر مشرکین کی فوج قریب ہوتی تو یہ سب کام انجام پا ہی نہیں سکتے. کہ اب متفقہ تاریخ گواہ ہے. اب وہاں بے سر و سامانی ہے، برتن کہاں ہے؟ تو سپر کو الٹ کے ظرف بنایا اور ڈھال کے اندر پانی لائے اور پانی سے چہرہ مبارک کو رسول کے خون سے صاف کیا اور پیغمبر نے آنکھ کھولی. ہاں ماشاء اللہ ارباب نظر ہیں. بڑی دور کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک انہوں نے آنکھ کھول کر ان کا چہرہ دیکھا تھا، انہوں نے آج آنکھ کھول کر ان کا. جی بولے پھر بلند آواز سے بولے. اور اب یہ کیفیتیں ہیں لفظوں کی جس کو سننے والا ہی محسوس کر سکتا ہے. اور جب تک پس منظر سامنے نہ ہو لفظوں کے معنی نہیں سمجھ میں آتے. کیا پیغمبر کے نظر سب سے پہلے جس چہرے پر کوئی وہ یہ ہے. تب میں کیا کروں، تاریخ کا بیان جو ہے اب اس کو سمجھنا میرا کام ہے. کہ پیغمبر فرماتے ہیں تم بھی نہیں چلے گئے. آپ محسوس تو فرمائیے اس کے معنی کیا ہے. یعنی یہ جانے والوں کے عمل کے جذبات ہیں جو اس شکل میں نمودار ہوں. اس کو میں اسی لفظ سے تعبیر کر سکتا ہوں کہ جمعیت کے کردار پر غصہ ہے جو اس فرد پر اتر رہا ہے اس عنوان سے جو سامنے نظر آئی. بس اب یہ مزاجان رسالت علی ہی ہو سکتے تھے. ایک لمحے میں ایک جملے میں پیغمبر کے کیفیت مزاج کو بدلا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ علی تم بھی نہیں چلے گئے اور انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ ہو بعد ایمان. کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ خوش ہو گئے. یہ معیار نظر اسے علی کی زبان سے سن کے رسول خوش ہو گئے. اور اب جناب شاہ عبداللہ دہلوی بیان فرماتے ہیں اتنی دیر میں وہ بھاگا ہوا لشکر مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں واپس آیا. یہ سوچ کر کہہ رہے اب تو 2 ہی آدمی ہیں وہاں اور اس اعلان کی بنا پر ایک ہی آدمی ہے. تو بس یہ ایک اور بہت کو سوچ کر پھر جی کا آ کر کے ہمت کر کے آئے اور اب یہاں ایک نہیں 2 نظر آئے. تو انہوں نے گویا اس مرقع کو کھینچا ہے لفظوں میں کہ کہاں سے یہ کہا تھا کہ تم بھی چلے نہیں گئے اور کہاں آپ جو آ رہے ہیں. تو آپ فرمائے دیکھو اب یہ ادھر سے آ رہے ہیں، دیکھو اب یہ ادھر سے آ رہے ہیں. اور اب مجھے تو اس واقعے کے لیے اسی مجاز سے مدد لینا پڑتی ہے
کہ بس اس وقت مجسم شکل میں یہ منظر ہے کہ ایک پروانہ ہے جسے میں رسالت کے گرد طواف کر رہا ہے، اور ہر طرف سے ان کے حملوں کو دفع کر رہا ہے۔ اور اب سے عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں کہ اس وقت جناب جبرائیل امین بھی آ چکے تھے، اور میں کہتا ہوں واہ سبحان اللہ، اب بھی اب وارا نیارا جب ہو گیا تب تشریف لائے۔ مگر بہرحال یہ بھی حکمت ربانی تھی، جب حکم ہوا تھا تب آئے تھے، جب تک حکم نہیں ہوا تب تک نہیں آئے، اب آ گئے، اور اب علی کی جانثاری کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی گویا پیغمبر کا دل بہلا رہے ہیں۔ تو یہ لفظیں ہیں جو صفحہ تاریخ پر آئی ہیں، مدارج النبوت فارسی زبان میں ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ ایک ہے جناب جبرائیل فرما رہے ہیں کہ ان هذه المواقعات، یا رسول اللہ ہمدردی تو اس کا نام ہے، غمخواری تو اس کا نام ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھانا ہے، بہلانا ہے کہ ارے دوسروں کا لحاظ ہی کیوں کرتے ہیں، بس جو ایک ہے اسی کو دیکھیے۔ ان هذه حضور غمخواری تو اس کا نام ہے، ہمدردی تو اس کا نام ہے، اور کہاں تو اب پھر یاد دلاؤں گا تو ان سے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تم بھی نہیں چلے گئے، اور اب جناب جبرائیل جو تعریف کرنے لگے، تو جیسے باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف ہو تو باپ اس طرح کی کا جملہ کہے گا، ویسے ہی اب جبرائیل جو تعریف کر رہے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کیف اللہ وہو منی وانا منہ، ارے اس میں تعجب کیا ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تعجب کیا ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور اب جناب جبرائیل وہ فرماتے ہیں وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ اب ایک منزل پر اور یہ لفظ جملہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے فرشتوں سے بات کرنا نہیں آتی، اب مجھے موقع ہی کب ملا ہے فرشتوں سے کلام کرنے کا، لہذا وہ زبان بھی نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں کہ جناب جبرائیل امین آپ بھی عجیب آدمی ہیں کہ جب دو کی بات ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تیسرا ہوں، اور جب پانچوں آ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں چھٹا کیوں نہ ہو جاؤں۔ ابھی اس عمر کے باوجود بھی میں سلسلے کلام کو بھولتا نہیں ہوں، تو جو میرا مقصد تھا میں نے عرض کیا تھا کہ دو موقع ایسے ہیں کہ میں ببینہ واقعہ دکھا سکتا ہوں، اس اپنی جو لفظ کا ثبوت کہ ملک کہتا ہوگا کہ میں انسان کیوں نہ ہوا، تو یہ دونوں موقع اس کا ثبوت ہے کہ یہ انسان اتنے اونچے ہیں کہ انہوں نے کبھی ملک میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی، مگر ملک میں ان میں شامل ہونے کی تمنا کی۔ اور وہ پیداکاری کی منزل تو میں نے عرض کیا کہ
اوصاف ہیں بہت سے جن کی خالق نے مدد کی کہ فرشتوں میں وہ اوصاف ہو ہی نہیں سکتے. مثلا ایک صفت ایثار، خالق نے مدد کیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایثار کرتے ہیں اپنے نفس کو دوسرے کو مقدم کرتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہیں. تو اگر وہ مخلوق ہے جو ضرورت مند ہے ہی نہیں تو یہ ایثار کا جوہر اس میں نمودار کہاں ہو سکتا ہے؟ قیمت تو کردار کی یہی ہے کہ خود روزے سے ہیں اور خود ہی نہیں چھوٹے بچے بھی، مگر مسکین کی آواز آ جاتی ہے تو سامنے کی سب غذا اس مسکین کو چلی جاتی ہے. اب دوسرے دن روزے پر روزہ ہے، گویا روزے کے جو جو تقاضے ہیں وہ سب آج اور عروج پر ہیں. بھوک اسی تناسب سے زیادہ ہے، پیاس اسی تناسب سے زیادہ ہے، مگر آج یتیم آتا ہے تو پھر سامنے کی سب غذا اس یتیم کو چلی جاتی ہے. اور اب تیسرا روزہ اسی تناسب سے پیاس اور بھوک، اور اس کے بعد اسیر کی آواز آتی ہے. ایک دفعہ جس مجلس کا 14 کو اعلان ہوا ہے اس مجلس میں اور خلطہ کو بیان کر چکا ہوں شاید پہلے گزشتے، تو اسے تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن یہ ایثار کی صفت اور فرشتوں میں کہاں آ سکتی ہے؟ ان کی شان میں سورہ حلقہ آ سکتا ہے، جبرائیل کی شان میں کیوں کر جائے گا؟ میکائیل کی شان میں کیوں کر جائے گا؟ فرشتوں کی شان میں کیوں کر جائے گا؟ یہ تو اسی وقت ہے جب بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، ضرورتیں سب ہوں نہیں ہوں، اور پھر یہ کردار سامنے آئے. سب خالق مدح کرتا ہے. بس اور صفتیں اب بہت ہیں، لیکن جتنا بیان ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے، لہذا بس اسی منزل پر یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ حلقہ کے بھی 3 دن ہیں اور کربلا کی پیاس کے بھی 3 دن ہیں. ان 3 دن میں غذا بے شک دے دی گئی مسکینوں، یتیموں، اسیر کو، مگر پانی سے تو افطار ہوا. مگر کربلا کے میدان کے 3 دن یہ 3 دن گھر کے اندر ہیں، وہ 3 دن حرف کے بیابان میں ہیں. وہاں کی گرم ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہیں جو آتش میں بات زنی کا کام دیتے. تو اس لیے ہیں یہ بھی 3 دن، وہ بھی 3 دن، یہ 3 دن باب فضائل میں ہیں، وہ 3 دن باب مصائب میں ہیں، اور اس لیے وہ 3 دن زیادہ یاد دلانے ہیں کہ وہ 3 دن آج ہی سے شروع ہوئے ہیں. یعنی آج 7ویں محرم ہے نا، 7ویں محرم تو وہ خط آ گیا کہ اب ایک قطرہ پانی کا خیام حسینی میں پہنچنے نہ پائے.
لہذا پہرے بیٹھ گئے فرات پر. فوج اسی مقصد سے بٹھا دی گئی کہ اب پانی جانے نہ پائے. تو ارباب اعزاز اب وہ یہ تو ہم کہتے ہیں 3 دن، مگر 7ویں سے حساب کیجیے تو 3 دن تو صبح عاشور تک پورے ہو جاتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ عاشور کے 3 دن مزید ہیں. عاشور کا دن ان 3 دن پر فاضل ہے. اور پھر اب یہ کسی اور دن عرض کروں گا کہ ہر ایک کی پیاس اس وقت تک رہی جب تک وہ منزل شہادت تک نہیں پہنچا. تو جو کل کا بیان تھا اس کو یاد کر لیجیے کہ اصحاب کی پیاس پہلے بجھ گئی، عزیزوں کی پیاس وہ ہر ایک جب تک منزل شہادت تک نہیں پہنچا. اور محمد کی پیاس پہلے بجھ گئی، مگر قاسم جو کم سن ہیں، کل کہہ چکا کہ یوں تو کم سن سب کو بہت سے اون محمد کو جناب اون محمد کو کہا جاتا ہے، بچہ نظم کیا ایک بار، مگر کیا کروں تاریخ کے روح سے جو ہے وہ حد بلوغ تک پہنچا ہوا ہے، نوجوان یا جوان. لیکن بس بچہ جو ہے وہ کون؟ وہ قاسم. وہ تو بربنا واقعات آج کی تاریخ یاد دلانا تھا کہ آج پانی بن ہوا اور یہ بنا بر ترتیب مصائب آج جس شہید کا ذکر ہوتا ہے وہ یتیم حسن حضرت قاسمی ہے. 5 تاریخ جناب علی اصغر کا بیان ہوا اور 6 تاریخ حضرت علی اکبر کا، اور یہ آج کی تاریخ خاص ہے جناب قاسم کے ساتھ. تو جناب قاسم کے لیے یہ صراحت ہے کہ لم یبلغ العلوم، یہ حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے. بلوغ شریف 15 برس میں ہوتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہے کہ 15 برس سے کم. مگر اب کتنا کم؟ تو روایت سے تو یقینی ہے روایت بس تواتر کہ امام حسن السلام کی شہادت سے واقعہ کربلا تک 10 برس سے کم تو ہے نہیں، 10 برس کا فاصلہ ہے. تو اس لیے کوئی کربلا کا شہید یعنی شہزادہ اولاد امام حسن السلام میں سے جو ہو وہ 10 برس سے کم تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک حد متعین ہوئی کہ یقیناً 10 برس سے زیادہ اور 15 برس سے کم. اور اب ایک بات اور کہ ایک اور ان کا بھائی وہ ان سے کم عمر کا معصوم ہوتا ہے، وہ بھی کربلا کے مجاہدین میں منزل شہادت تک پہنچنے والوں میں ہے، اور وہ عبداللہ ابن حسن. اس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے جب مولا اب زمین کربلا پر تھے، یعنی زمین کربلا پر تو دوسری محرم سے تھے، مطلب یہ کہ پل سے برس پر نہیں تھے. تو اس وقت سے شہادت جو بھی ہوتے تفصیل سے نہیں کرنا.
وہ جناب عبداللہ ابن حسن وہ ان سے کم عمر کے ہیں، صورت واقعہ سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب قاسم تقریباً 13 برس کی ان کی عمر ہے۔ یہ 13 برس کی عمر جناب قاسم کی، یہ وہ ہے کہ وہ عمر ہے جو حضرت علی بن ابی طالب کی دعوت عشیرہ میں تھی، وہ بھی بعثت کے 3 برس کے بعد، اور یہ تو 3 برس کے بعد کے معنی ہیں، اور علی بعثت میں تھے 10 برس کے، تو بیعت عشیرہ میں 13 برس کے، اور اس وقت جناب قاسم 13 برس کے۔ مگر شہزادے میں آثار کمسنی اتنے تھے کہ جب مدینے سے چلے ہیں تو اکابر علماء نے ہمارے بیان کیا ہے کہ جناب قاسم کو کوئی کسی اور گھوڑے پر سوار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پردے دار محملوں میں بیویوں کے ساتھ بٹھا دیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ حسرت تو جیسے کربلا میں پوری ہوئی، یہ شاید پہلی وہ سواری تھی جو ان کو منزل شہادت تک لے گئی، ورنہ ان کو الگ کوئی گھوڑا سواری کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ اور ہاں ایک اور حقیقت ہے، جناب بیرون ملن صاحب قبلہ ہمارے بزرگوں میں تھے، انہوں نے اس واقعے پر تبصرہ کیا کہ میدان میں جو گیا وہ زرہ پہن کے جاتا تھا، مگر جناب قاسم جو کہیں ایک کرتا پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ جلیل المرتبہ مجتہد تھے، ذاکری بھی فرماتے تھے، تو انہوں نے منبر پر فرمایا کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھتیجے کو بھیجا تھا تو زرہ پہنا دی ہوگی، تو امام جواب میں فرمائیں گے کہ ارے عرب میں اس عمر کے بچے جنگ کب کرتے ہیں جو اس قدر و قامت کی زرہ بنتی ہو، تو میں قاسم کے لیے زرہ کہاں سے لاؤں؟ تو یہ کم عمر تھے، اور شاید اسی کم عمری کی وجہ سے ان کو پریشانی تھی، کیونکہ خاندان رسالت کا بچہ تھا، شریعت اسلام کے قانون سے بھی واقف، رسول کے عمل سے بھی واقف کہ جہاد میں بچے الگ رکھے گئے ہیں، تلوار والے جہاد میں کبھی بچے نہیں لائے گئے ہیں، تو ان کو جیسے ڈر تھا اپنی کمسنی سے کہ کہیں بربنائے کمسنی میں سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں، مگر خاندان رسول کا بچہ فصاحت اور بلاغت خلاف محل کلام خلاف بلاغت ہوتا ہے، تو اس بات کو صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شب عاشور جب امام نے وہ تاریخی خطبہ پڑھا کہ جس کو جانا ہو میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائے، اور ابو الفضل عباس نے کھڑے ہو کر عزیزوں کی طرف سے یہ کہا کہ ہم چھو کر جائیں، وہ زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے، جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو تو اب زندگی اور موت کا سوال پیش ہو گیا تھا۔ عباس نے تمام عزیزوں کی طرف سے ترجمانی کر دی کہ ہم تو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہ ہوا کہ سب شہید ہوں گے۔ تو اب علی اکبر نے تو کھڑے ہو کر نہیں سوال کیا، عباس نے تو کھڑے ہو کر نہیں سوال کیا، پھر اور محمد نے تو سوال نہیں کیا، یہ قاسم ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مدت سے جو خلش تھی دل میں
پریشان کیے ہوئے تھی. ماشاء اللہ ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھلا مرنے سے کیا گھبراتا ہوگا جو یہ جینے کے تصور سے گھبرا رہے تھے کہ میں کہیں کمسنی کی بنا پر میں زندہ نہ رہ جاؤں. تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب کوئی اور نہیں کھڑا ہوا, قاسم کھڑے ہو گئے اور زبردست کیا سوچا تھا ہمارا نام بھی محضر شہداء میں ہے. ابھی میں آہستہ آہستہ کر رہا ہوں, ماشاء اللہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹا مگر چاہتا ہوں کہ جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ لوں. آہستہ کر رہا ہوں, جس انداز سے مسائل بیان و استانیت کر رہا ہوں کہ آپ یہی کھڑے ہوئے, ہمارا نام بھی محضر شہداء میں ہے, ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی. امام بے غور جواب نہیں دینا چاہتے. دنیا کو یہ تصور نہ ہو کہ بچے نے ناسمجھی سے کوئی بات کہی ہے, تو پہلے ایک آزمائشی سوال کیے لیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے؟ کیف الموت عندک, تمہارے نزدیک موت کیسی چیز ہے؟ اب بچے کو جواب دینا ہے ایمان کے سوال کا. آپ میرے ساتھ محسوس کیجئے کہ جواب سے کمسنی تو سپکتی ہے. یہ جواب عباس پر نہیں کھٹتا, علی اکبر پر نہیں کھٹتا, مگر وہ حقیقت بیان کر دی ہے جو بڑے بڑے فلسفیوں نے نہیں بیان کی. جس نے بھی موت کو کہا ہے تلخ کہا ہے, تلخی ہے موت. یہ محاورے کا جد ہے, یہ پہلی فرض ہے قاسم کہ امام فرماتے ہیں بتاؤ موت کیسی چیز ہے. بالکل بچپنے کی ایک تشبیہ, بوا یہ تشبیہ نہیں دے گا. قاسم کہتے ہیں یار میں آئلہ ملے گا تل, ارے چچا وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. معلوم ہو گیا کہ شہزادے کو شہد بہت پسند تھا. کہتے ہیں وہ تو شہد سے زیادہ شیریں چیز ہے. اب اصول بلاغت یہ ہے کہ جو چاہے وجہ تردد ہو اس کی قوی تر نظیر پیش کر دی جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ تردد کمسنی تھی. امام جانتے تھے کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے, جانتا ہے کہ بچے نہیں آتے میدان جہاد میں, اسی لیے پوچھ رہا ہے. تو اب جو اطمینان ملا رہے ہیں تو اب فرماتے ہیں کہ قاسم گھبراتے کیوں ہو؟ اسی لیے گھبراتے ہو نا کہ تم بچہ ہو. تو کل کا تو دن وہ ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر وہ بھی منزل قربانی میں آئے گا. بس اہل ادا قاسم اپنے بارے میں تو مطمئن ہو گئے, مگر علی اصغر کا نام جو لے دیا ایک اور پہلو کی طرف نگاہ چلی گئی. گھبرا کے کہنے لگے کیوں اشتیا چاہیے خیموں کے اندر آ جائیں گے. اب امام نے زیادہ امتحان نہیں لینا چاہا, اطمینان دلایا کہ نہیں میری زندگی میں یہ تو ممکن ہے, مگر میں خود اپنے ہاتھوں کو لاؤں گا. مختصر طور سے شہادت جناب علی اصغر کا حال بیان کیا. بس اہل اعضاء رات کو تو مطمئن ہو چکے تھے, اسی وجہ سے روز عاشور اب جلدی ہو گئی تھی. امام کہہ چکے ہیں کہ تمہارا نام بھی ہے. تو اب جب انہوں محمد جاتے ہیں کہ کہتے ہیں چچا ہمیں
ہمیں اجازت دیجیے. تو اب امام فرماتے ہیں تمہیں میں کیوں کر اجازت دوں؟ کیا نہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں بلکہ قطعی انکار. تمہیں کیوں کر اجازت دوں؟ پھر چپ ہو گئے. فرزندہ نے عقیل جا رہے ہمیں اجازت نہیں تمہیں کیوں کر اجازت دوں؟ اتنا اصرار کیا اور اتنا انکار سنا کہ بچہ جیسے تھک کے ایک عمود خیمہ سے لٹ کے بیٹھ گیا اس سوچ میں کہ کہہ تو دیا تھا کہ تم بھی شہید ہوگے مگر اجازت تو دیتے ہی نہیں. اور بالکل معذوری کا اظہار کہ میں تمہیں کیوں کر اجازت دوں. اور اب جو عرض کر رہا تھا کم سنی کی بنا پر ان کا تردد تھا تو امام کا یہ انداز انکار بھی اسی بنا پر ہے کیونکہ وہ تو علم امامت تھا جس کی بنا پر اطمینان دلایا تھا اور یہ آئین شریعت ہے جس کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کیونکہ شریعت اسلام میں بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے. بچے کے نفس کا مالک یا باپ ہے یا دادا. یہاں ظاہری طور پر نہ باپ ہے نہ دادا. بے شک امام ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو مگر امام نے اختیارات امامت کو تو شب عاشور کا خطبہ بیعت اٹھا کر ہٹا لیا تھا. تو کسی کے بارے میں تو اختیار امامت سے کام نہیں لے رہے تھے. یہ اپنے بچے ہی کے بارے میں اختیار امامت سے کام لیتے. تو اب حسین چوکر اجازت ہے آئین شریعت ہے جو روک رہا ہے جو قطعی انکار تمہیں چوکر اجازت دوں. اب بچہ سوچ میں بیٹھ گیا کہ یہ کیا معاملہ کروں کیا. کہ ایک دفعہ یاد آیا کہ ارے میری ماں نے بیان کیا ہے کہ دنیا سے اٹھتے وقت تمہارے باپ نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب سخت وقت پڑے تو یہ اسے کھول کر عمل کرے کھول کر دیکھے اور عمل کرے. تو اپنے دل سے پوچھا کیوں قاسم کیا اس سے بہت سے سخت وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ ضمیر نے جواب دیا کہ اس سے بہت سے سخت وقت کوئی نہیں ہو سکتا. بس اب تعویذ کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا دیکھا. اسی وجہ سے علامہ سید حاکم بحرینی نے کہ علامہ مجلسی کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ان سے بہت کے وسیع النظر محدث مستند کوئی پیدا نہیں ہوا. انہوں نے مدینۃ المعاجز میں اس کو معجزات امام حسن علیہ السلام میں لکھا ہے کہ تعویذ کھول کے پڑھا تو لکھا تھا کہ بیٹا حسن تم اس تعویذ کو اس وقت کھولو گے جب تمہارا چچا نرغے اعداء میں گرفتار ہوگا اور ایک قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی کی نصرت کرتا مگر اب میں تو کربلا میں ہوں گا نہیں. تم میری طرف سے میرے بھائی پر قربان ہونا. بس اسے پڑھنا تھا کہ ایمان کی خدمت میں آئے اور اب کہنا کچھ نہ تھا. اب وہ نوشتہ امام کے سامنے پیش کر دیا. بس اہل دل اہل ادا میں کہتا ہوں اب مولا کے دل کی خبر لیجیے کہ ابھی تک بھیجنے کا حق نہ تھا اور اب روکنے کا حق نہ رہا. یہ تھا کہ جناب شیخ مفید لکھتے ہیں
भतीजे को गले लगाकर इतना रोए कि तकरीबन रश आ गया। और बस अल्लामा सैयद हाशिम बहरैनी की इसी रिवायत का जुज है कि जब जरा गिरिये में कमी हुई तो इरशाद फरमाया कि फिर ये भाई की वसीयत तो तुम्हें है, तुम्हें उस पर अमल करना है। अब जो भाई की वसीयत हमें है उस पर हमें भी तो अमल करना है। और यही छवि आज बरामद होगी कि हाथ पकड़ के खेमे के अंदर जाते हैं, फरमाते हैं ज़ैनब वो संदूक लाओ जिसमें तबरुकात हसन है, और हसन की कबा बच्चे को पहनाते हैं, गोया दूल्हा बना रहे हैं। और आप तारीख में ये नाम नहीं है इस रिवाज में कि वो बेटी जो नामजद थी उसका ये गलत तस्वुर है कि कहते एक रात की ब्याही। अरे रात कहाँ आई, वो तो बस इधर आउट हुआ और उधर मैदान में गए। माशाअल्लाह बस चंद जुमले। अब मेरी कुव्वत ज़हन भी इजाजत नहीं दे रही है कि बस उधर आउट हुआ और उधर मैदान में गए। मौला ने क्या किया, अरे दूल्हा बनाने का नया अंदाज कि खलक क्या देते, अरे जो कुर्ता था उसका भी गिरबान भाग दिया। सामाने के गोटे सैतुल हनक की तरह सीने पर डाल दिए। बस अहले-ए-अज़ा बस अब खत्म करना है कि अरबाब-ए-अज़ा हर एक की रुखसती शौहर के घर की तरफ होती है, मगर ये दुल्हन कैसी थी कि इसकी रुखसती कभी कूफे की तरफ हुई,